مرزا کیا نام تھا ان کا، پھر جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی 11 سال، پھر اس کے بعد جنرل مشرف کی حکومت تھی کوئی 10 سال. تو یہ بھی دیکھ چکے ہیں ہم. اور جتنی خرابیاں، جتنی تباہیاں ان ادوار میں آئی ہیں، جس طرح ملک کا نظام چور چور ہوا ہے، پارلیمنٹ اپنی وقت کھو چکا ہے، اور جس طرح ایک فرد کی خواہش پر آئین میں تبدیلیاں اور قانون میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، سو اسی کا تو شاخسانہ ہے. تو سیاستدان ذرا اپنے رویوں کے اوپر غور کریں، اور الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے، تاکہ عوام کے نمائندے آئیں اور وہ حقیقی معنوں میں اپنا کردار ادا کر سکیں. نواب علی شاہ صاحب. لغاری صاحب. مولانا صاحب، میرا نام نواب علی شاہ ہے اور میں پی ٹی وی نیوز کا رپورٹر ہوں. جی، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی جی، تھینک یو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے باتیں کی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اتنی کمپرومائزنگ کیوں ہے؟ جو آپ کی باتوں سے جو تاثر مل رہا تھا تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پہ کمپرومائزنگ ہے. اور اس کے ساتھ دوسری چھوٹی سی بات یہ کہ کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک فرد بہت بڑے اختیارات یا لاتعداد اختیارات حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ بینگ اے سینئر پولیٹیشین اس کی کیا حد ہوگی یا اس کے آخر کیا نتائج نکلیں گے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، میری جو اپنی سیاسی زندگی ہے، ہم نے جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف تحریک چلائی، سیاسی جماعتوں نے تحریک چلائی، ایم آر ڈی فرنٹ پہ تھی. پھر اس کے بعد اگر جنرل مشرف آئے تو ہم نے ان کے ماشاء اللہ کو مسترد کیا. یہ میرا سوال ہے سیاستدانوں سے، جو میں ان کی مجلس میں دہراتا رہا ہوں اور آج وہ آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں، کہ ہم مسلسل جمہوریت کی اور اس کی تقویت کے لیے تحریکیں چلا رہے ہیں. ہم یہاں پر آمریت کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود مسلسل جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آمریت جو ہے وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ یہ میں نے ان تمام قائدین کی موجودگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ سوال اٹھایا ہے. اور سیدھی سادی بات ہے کہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاستدان ہی کمپرومائز کرتے ہیں. اگر سیاستدان کمپرومائز نہ کریں اور وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں تو کوئی قوت جو ہے وہ عوام کے حق پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی. بی بی سی سے ریاض سہیل صاحب. جی مولانا صاحب، میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں جو ایران اور امریکہ کے دوران پاکستان ثالثی کر رہا ہے، اس کے جو دعوے ہیں وہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی جانب سے آتے ہیں، تو آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا پارلیمنٹ کو اس پر آن بورڈ لیا گیا ہے اس ثالثی پہ؟ اور ایک اور سوال میرا اس سے ملتا جلتا ہے، ایک ثالثی کا جو آپ نے بھی آفر کی تھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، تو اس پر کتنا غور کیا گیا؟ اس کا آپ کو کیا ریسپانس ملا؟ جہاں تک ایران اور امریکہ کی جنگ کے بیچ میں پاکستان کی ثالثی کا کردار ہے، میرے خیال میں ہم اگر حقائق کی بنیاد پر تجزیہ کریں تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کے پاس سوائے ثالثی کے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا. سعودی عرب ہے، ایران ہے، امارات ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، ترکی ہے، ہر ایک نے اپنے زاویے سے اپنا کردار متعین کیا، اور اس میں کسی جانب فریق بننا وہ جس طرح خلیجی ممالک کے لیے مشکل تھا، پاکستان کے لیے بھی سوائے ثالثی کے کردار کے اور کوئی راستہ نہیں تھا. سو جو پاکستان کی صلاحیت تھی، جو اس کا استعداد تھا، ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے. ہم نے اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا. ہم نے اسٹیٹ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی.
بلکہ ہم نے تو پورے ملک میں جو مظاہروں کا اعلان کیا تھا اس کو بھی مؤخر کر دیا تھا. لیکن جہاں تک ہے آپ کا دوسرا کیا تھا؟ ہاں، افغانستان کے حوالے سے حضرت ہم دو پڑوسی ملک ہیں، اور جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا اس وقت بھی ہم پڑوسی تھے. پاکستان بن گیا تو ہم اس کے بعد سے بھی پڑوسی چلے آ رہے ہیں، اور افغانستان پاکستان کے بیچ میں تحفظات بھی رہے. پھر ہم طالبان کو، وہاں کے افغان طالبان کو اپنا پرو پاکستانی سمجھتے ہیں، پھر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر جب ان کی حکومت آتی ہے تو ہم ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور بطور سفیر بھی ان کو جگہ دیتے ہیں. اور پھر جب 9/11 ہوتا ہے تو ہم امریکہ کے اتحادی بن کر اس پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں امریکہ کو اڈے بھی دیتے ہیں، فضائیں بھی دیتے ہیں، وہاں بمبارمنٹ بھی ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہم غلاف کے نیچے پاکستان میں ان کو جگہ بھی دیتے ہیں. 20 سال جنگ ہوئی. اب ظاہر ہے 20 سال جنگ کے بعد جب وہ افغانستان میں داخل ہوئے اور وہاں کی حکومت پر انہوں نے گرفت حاصل کی تو بہت سے مسائل ان کے اور ہمارے بیچ میں تھے، مشکلات بھی تھی. ہمارے درمیان مہاجرین کا مسئلہ تھا، ہمارے درمیان باہمی تجارت کا مسئلہ تھا، ہمارے درمیان سرحدات کا مسئلہ تھا، ہمارے درمیان مسلح گروہوں کا مسئلہ تھا. جب یہ ہمارے ہی لوگ مسلح ہو کر افغانستان جا رہے تھے تو ہم نے کبھی ان پہ اعتراض نہیں کیا. جب وہاں انہوں نے 20 سال جنگ لڑی اور وہ ایک جنگجویانہ مہارت اس حد تک حاصل کر سکے کہ وہ اسٹیٹ کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. آج ہم نے ان کو ایک مسئلہ بنا دیا ہے. تو اس وقت بھی میں گیا تھا الیکشن سے پہلے اور تمام مسائل حل کر کے آیا تھا. یہاں میں نے بریفنگ بھی سب کو دی اور میں نے جو کچھ حاصل کیا تھا ان کے سامنے رکھا. انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، لیکن الیکشن میں دھاندلی کے نتیجے میں میں نے پی ڈی ایم چھوڑ کر اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سفارتی رول اتنا کمزور کیوں ہے کہ تم پرو پاکستانیوں کو بھی اینٹی پاکستان بنا رہے ہو، اور سفارتی ذرائع سے آپ مسئلے کے حل کی صلاحیت سے محروم ہیں. وہاں بمباریاں آپ کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ میں اپریشیٹ کروں گا اپنی حکومت کو اگر افغانستان میں ان کو پاکستان دشمن مسلح گروہوں کے مراکز معلوم ہیں اور وہاں پر وہ سٹرائک کر سکتے ہیں، تو خود پاکستان کے اندر ان کے مراکز ان کو معلوم کیوں نہیں ہے. اور جو کچھ بنو میں ہو رہا ہے، جو لکی مروت میں ہو رہا ہے، جو ٹانک میں ہو رہا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو رہا ہے، وزیرستان میں ہو رہا ہے، وہاں پر جو صورتحال ہے اس میں اسٹیٹ کو کس قدر مشکل درپیش ہے اس وقت، یہ ساری صورتحال اپنی طور پر ایک بڑا سوال ہے اور جس کا ان کے پاس سفارتی حوالے سے کوئی جواب نہیں. صرف طاقت کا استعمال اور صرف طاقت کا استعمال. اور اس وقت ہمارے پاس دو سرحد ہیں، ایک انڈیا سرحد، ایک افغان سرحد، باقی تو کوریڈورز ہیں. ان دو بڑی سرحدات یہ دونوں بند ہو گئی ہیں. دونوں سرحدات پر آپ کی تجارت بند ہے. ایران اس وقت آپ کے اچھے کا نہ برے کا، چائنا کا اس وقت آپ پہ اعتماد نہیں رہا ہے. اس کسی پورے پیکج کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے، ملک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ پارلیمنٹ کا ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے اور ہمیں ذرا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اس وقت. ہم تشویش میں ہیں، پارلیمنٹ تشویش میں ہے، لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کیمرہ اجلاس میں بھی پارلیمنٹ کا جو زیادہ تر انہی کی منشا کا ہے وہ ان کا سامنا کر سکے اور ان کو مطمئن کر سکے. تو میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان کیمرہ اجلاس بلاؤ، ہمیں بتاؤ کہ تمہاری سفارتی کوششیں کیوں ناکام ہیں. افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، مسلمان ملک ہے، برادر ملک ہے، وہ کیوں ہمارے ساتھ دشمنی کی طرف چلا گیا ہے اور ہم ان شکایات کو کس طرح ازالہ کر سکتے ہیں. یہ اب بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے صلاحیتوں کی ضرورت ہے.
اقتدار انور صاحب، اس کے بعد بچن لغاری صاحب ہیں ہمارے سینئر. مولانا صاحب میرا نام اقتدار انور ہے اور میرا تعلق آج ٹی وی سے ہے. مولانا صاحب بینگ صحافی میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان دنوں عوام جو ہیں وہ مہنگائی سے بڑے پریشان ہیں. انہیں نظام سے زیادہ مہنگائی کی فکر ہے. ہر جمعرات کی رات کو پیٹرول بڑھا دیا جاتا ہے اور تمام اپوزیشن جماعتیں 2 لائن کے ٹکٹ جاری کر کے چپ ہو جاتی ہیں. تو اس مہنگائی کے خاتمے کے لیے، IMF کی شرائط کے لیے آپ کے پاس عوام کے لیے کیا پیکیج ہے؟ دیکھیے، یہ جو اس وقت مہنگائی ہے اس کا تعلق ابنائے ہرمز کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے سامنے یہی وجہ پیش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں. لیکن اس سے انڈیا کیوں متاثر نہیں ہوا؟ اس سے بنگلہ دیش جزوی طور پر متاثر ہوا ہے. اگر وہاں پر 16% قیمتیں بڑھی ہیں تو ہمارے ہاں 61% کیوں بڑھی ہیں؟